نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب مل کر نعرہ حیدری جعلے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی والعجم، الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفة من بعد وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، أمير المؤمنين، صلوات صلى على ثم صلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة، وعلى آلها الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صلوات صلی علیہ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا اس ذکر عزا میں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام، جتنے مومنین و مومنات اس بارگاہ میں مسجد و امام بارگاہ کے لیے تعاون کر رہے ہیں، پروردگار عالم تیری ذات بہتر جانتی ہے، تمام کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بحق غربت الحسین علیہ السلام جہاں جہاں محبان امام حسین موجود ہیں ان تمام کی خود محافظت فرما۔ یا اللہ بحق امام سجاد علیہ السلام حاضرین میں جتنے بھی بیمار بیٹھے ہیں تیری ذات بہتر جانتی ہے، یا ان حاضرین کے لواحقین رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، ملک پاکستان کے اندرونی بیرونی مخالفین کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام ہمارے ملک پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے ملک پاکستان کی افواج کی محافظت فرما۔ یا اللہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت بالاخص قائم آل محمد کی آمد و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین،
عاشقان ولایت حق موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہیں۔ میں سلسلہ گفتگو میں بغیر کسی تمہید کے اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ کل ہم نے جہاں اپنی مجلس کا اختتام کیا، یہ بات قرآن کی آیات کے ذریعے سے طے کی کہ قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن لا ریب ہے۔ جیسے قرآن بے مثل اور لا ریب ہے، اسی طرح سے ہمارے رسول بھی بے مثل اور لا ریب ہیں۔ اب آج کا سوال یہ ہے، ابتداءً میں تمام مسلمان بھائیوں سے، بزرگان سے، نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، اسی کے جواب میں میں آج کی مجلس کو ختم کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو بے مثل ہے، یہ رسول جو بے مثل ہیں، یہ قرآن جو لا ریب ہے، ساتھ مل جائیں سارے، اس لیے تکرار کر رہا ہوں، یہ قرآن جو لا ریب ہے، یہ رسول جو بے عیب ہیں، یہ قرآن جس کے محافظ اور قاری محمد مصطفیٰ ہیں۔ محمد مصطفیٰ ہمارے نبی کے جانے کے بعد اس بے مثل اور لا ریب قرآن کا گھر کون ہونا چاہیے؟ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، مسلمان بھائیوں پر، ہمارے نوجوانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی قرآن کی تفسیر لیتے ہیں، رسول کائنات کے بعد صرف علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب سے لیتے ہیں، کسی اور دہلیز سے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں لیتے؟ بھئی سوال سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ کیوں نہیں لیتے؟ تو جواب ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے، چونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم شیعان حیدر کرار یا قرآن سے بات کرتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کے فرمان سے بات کرتے ہیں۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تیری تفسیر کہاں سے لینی چاہیے، تو قرآن کم از کم ہمیں یہ بتائے گا کہ بھائی دیکھو، میری صفات کا خیال کرنا، جس دہلیز سے بھی تفسیر لینے کے لیے جاؤ، جس دروازے پہ بھی جاؤ، جس بندے سے بھی میری تفسیر لو، کم از کم اس میں وہ صفات ہونی چاہیے جو مجھ میں صفات ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کم از کم اس میں ان صفات کا لحاظ کیجئے گا جو مجھ قرآن میں صفات پائی جاتی ہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں تیری صفات کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الناس قد انزلا الیکم برہان انزلنا الیکم نورا مبینا۔ انزلنا، قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف نور مبین بنا کے نازل کیا۔ انزلنا علیکم نورم مبینہ، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر نازل کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے میں نور ہوں۔ اب رسول کائنات کے جانے کے بعد تیری مرضی، ہم اعتراض نہیں کرتے، تو فلاں جگہ سے تفسیر لے، فلاں جگہ سے تفسیر نہ لے، کم از کم اتنا خیال ضرور رکھنا، تفسیر اس گھرانے سے لینا جو قرآن کی طرح نور ہو۔ بولیے گا میرے ساتھ تھوڑا، خاکی دروازے سے نہ لینا، اس دروازے سے لینا، ان سے قرآن کی تفسیر لینا جو قرآن کی طرح نور ہونے چاہیے، جن کا بچہ نور ہونا چاہیے، جن کی ابتدا بھی نورانی ہو، جن کی انتہا بھی نورانی ہو۔ قرآن کی دوسری صفت ہے، جو بولنے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں، قرآن کی دوسری صفت ہے، قرآن کہتا ہے میں پاک و پاکیزہ ہوں۔
توجہ کیجئے گا، قرآن کہتا ہے میں پاک و پاکیزہ ہوں، اور اتنا پاک و پاکیزہ ہے یہ اللہ کا قرآن کہ اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، میرے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا جب تک تم پاک و پاکیزہ نہ ہو جاؤ۔ اب تیری مرضی مسلمان کہ تو اس پاک و پاکیزہ قرآن کی تفصیل ان سے لے جو پیدا ہوتے ہیں تو نجس، بولیے گا ذرا میرے ساتھ، جو پیدا ہوتے ہیں تب نجس، جب مرتے ہیں تب نجس، یا اس پاک و پاکیزہ کی تفسیر اس گھرانے سے لے جس کے بارے میں اللہ اسی قرآن میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کا گھرانہ ہی ایسا ہے جسے ہم نے رجس سے دور رکھا ہے۔ سلامت رہیں آپ جو سمجھ گئے، زندہ و سلامت رہیں، مل کے سلامت رہیں جو میری اس تمہید میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اب تیری مرضی کہ تو اس قرآن کی تفسیر، یعنی قرآن کا وارث نبی کریم کے بعد انہیں مان جو پیدا ہوتے ہیں خود بھی نجس، پیدا کرنے والی بھی نجس، جس جگہ پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ بھی نجس، اور جب جاتے ہیں خود بھی نجس، غسل دینے والا بھی نجس، یا ان سے لے جن کے بارے میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کوشش کر کے بھی اہل بیت، ہمارے نوجوان سوچتے ہیں جب اہل بیت کی عظمت اتنی واضح تھی تو آخر یہ لوگ کیوں اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، آخر ان لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیوں کیے؟ بھائی اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ رجس ہیں، رجس اہل بیت کے قریب نہیں آتا، رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، اور اہل بیت رجس کے قریب نہیں جا سکتے، رجس اہل بیت سے دور ہے۔ اس لیے تو یہ 28 رجب کو مروان نے مشورہ دینے کی کوشش کی امام علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو مروان نے مشورہ دینے کی کوشش کی کہ یا حسین ابن رسول اللہ، میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ بھائی کیوں کر لوں؟ کہا فساد ہی نہیں ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی خون خاری ہوگی، نہ کوئی قاتل ہوگا، خاموشی سے جبریل بیٹھ جائے گا، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا مروان تو نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ مروان تو نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہا قرآن کا اس بیعت سے کیا لینا دینا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے لگا پریشان ہو کر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو میں نے پورا پڑھا ہے، اگرچہ سمجھا نہیں ہے الگ بات ہے، پڑھا تو ہے، نہ قرآن میں آپ کا نام ہے، نہ قرآن میں یزید کا نام ہے، نہ قرآن میں لفظ حسین ہے، نہ قرآن میں لفظ یزید ہے۔ ابن رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ امام حسین نے کہا اے مروان تو نے یہ آیت نہیں پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تجھے پتہ نہیں ہے یزید رجس ہے، میں اہل بیت ہوں۔ سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہو گئے، سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں، مل کے حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری یا علی۔ سلامت رہیں آپ۔ یہ انہی کے نعروں کی وجہ سے جملہ ذہن میں آ گیا، دیتا جاؤں۔ یہ جو دربار ولید میں بیعت کا تقاضا کیا گیا مولا سے، کہ مولا سے کہا گیا بیعت کر لیں،
کس کی؟ یزید کی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ولید تجھے پتہ نہیں ہے اننا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت و مختلف الملائکت و محبت الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ و یزید راجل فاسق یلعب بالکلاب۔ فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے تو جو مجھ سے یزید کی بیعت طلب کر رہا ہے، ہم کون ہیں اور یزید کون ہے؟ یاد رکھ میں ایک اہل بیت کا گھرانے کا فرد ہوں، میں اس گھر کا فرد ہوں جس گھر میں ملائکہ نازل ہوتے رہے ہیں، میں اس گھر کا فرد ہوں جس گھر نے نبوت پال کے زمانے کو عطا کی ہے، میں اس گھر کا فرد ہوں جس گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا ہے، میں وہ حسین ہوں جس کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی ہے، میں وہ حسین ہوں جس کے ذریعے اللہ کائنات کی انتہا کرے گا، اور جس کے لیے بیعت طلب کر رہا ہے یزید وہ ہے راجل فاسق یلعب بالکلاب۔ وہ ایسا بدبخت ہے جو خود بھی کتا ہے، کھیلتا بھی کتوں سے ہے۔ سلامت رہیں آپ، زندہ و سلامت رہیں۔ زندہ و سلامت رہیں۔ یہ ثواب آپ کے مرحومین کے لیے ہے، انہی کی وجہ سے یاد آیا مجھے۔ اور یہ جو آج کہا جاتا ہے، ہمیں تانا دیا جاتا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو جاہل لوگ ورگلاتے ہیں کہ یہ کہہ کر بھائی دیکھو حسینی کے ساتھ نہ کھانا، توجہ کیجئے گا، حسینی کے ساتھ نہ کھانا، اس سے بہتر ہے کتے کے ساتھ کھا لینا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے نا، پریشان نہ ہونا، اسے چوک میں لے جانا، چوک میں لے جا کر سب کو بلا کر اسے کہنا ایک مرتبہ پھر کہے کیا کہہ رہا تھا، یہ پھر کہے گا کہ حسینی مسلمان کے ساتھ نہ کھانا، اس سے بہتر ہے کتے کے ساتھ کھانا، پھر پریشان نہ ہونا، اسے پھر کہلوانا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے یہ اسی کتے پالنے والے یزید کی اولاد ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ، زندہ و سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا حسین کے صدقے سلامت رہیں۔ ایک مرتبہ انہیں کہنے دینا سلامت رہیں آپ، یہ اسی کتے پالنے والے کی اولاد ہے۔ یلعب بالکلاب، یزید وہ تھا جو کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ بھائی نسل کو نسل سے پیار ہوتا ہے، نسل کو نسل سے پیار ہوتا ہے، اس لیے کہا کرتے ہیں وہ لوگ جو شر پسند لوگ ہیں کہ حسینی کے ساتھ نہ کھانا، اس سے بہتر ہے کتے کے ساتھ کھا لینا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ فرمایا انما، صلوات پڑھیں بر محمد اللہم صلی محمد و آل محمد۔ آگے بار دیگر صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، اللہم محمد و آل محمد۔ اب تیری مرضی، وہیں بیٹھے ہیں نا کہ قرآن کی تفسیر جس گھرانے سے لے، چاہے اس گھرانے پہ آ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی تیسری صفت ہے، قرآن کی یہ دو صفات بتائیں، قرآن کی تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے مجھ میں ہر خشک و تر چیز کا ذکر موجود ہے، یہی قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب تیری مرضی، اس علوم و معارف کا خزانہ جو قرآن ہے، اس کا وارث انہیں مان
جن کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے جب تمہیں ماؤں کے شکموں سے نکالا لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے تم پیدا ہوئے تو جاہل، تم گھٹنوں کے بال تلے تو جاہل، تم نے جوانی میں آئے تو جاہل، 30-40 سال گزار دیے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم جب ماؤں کے شکموں میں آئے لا تعلمون شیئا، کہ تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، تم جاہل تھے۔ اب مسلمان تیری مرضی کہ تو اس قرآن کی تفسیر وارث مان کر ان سے لے جن کے بارے میں قرآن جہالت کا اعلان کر رہا ہے، یا ان سے لے جو دنیا میں آتے ہیں ابھی 3 دن کے ہوتے ہیں، راحل نبوت پہ آ کر نبی فرماتے ہیں کچھ سنا۔ یہ گھرانے کا ہر فرد کہتا ہے یا رسول اللہ کہیں تو تورات سناؤں، کہیں تو انجیل سناؤں، کہیں تو زبور سناؤں، کہیں تو قرآن سناؤں جو ابھی تک نازل نہیں ہوا۔ اب تیری مرضی، جن سے تفسیر لے لے، جنہیں قرآن کا وارث مان، جن سے تو قرآن کو لیا کر، تیری مرضی۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ نبوت میں اور امامت میں اس جہت سے ایک جیسا ہے کہ نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور امام بھی امام ہوتا ہے چاہے وہ بچپن کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ ہم اپنی طرف سے نہیں دعویٰ کرتے، ہمیں تاریخ نے آئینے دکھائے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا جو جوانی میں دعویٰ ہوتا ہے وہی بچپنے میں ہوتا ہے۔ یہی بچپنے میں دعویٰ کیا یا رسول اللہ کہیں تو تورات سناؤں، کہیں تو انجیل سناؤں، کہیں تو زبور سناؤں، کہیں تو وہ قرآن سناؤں جو ابھی تک نازل نہیں ہوا۔ رسول کائنات نے کہا یا علی آج میرا دل کہہ رہا ہے، 3 دن کے ہیں علی ابن ابی طالب، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں۔ علی ابن ابی طالب نے اس قرآن کی تلاوت کی ابتدا کی جو ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ جانے علی نے تلاوت کی، وہی قرآن بن گیا۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 18ویں سپارے کی ابتدا ہے، سورہ مومنون کی بھی ابتدا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں، 3 دن کے علی ابن ابی طالب راحل نبوت پہ ہیں، ہاتھ نبوت کو، راحل نبوت کو اپنا میزان بنایا ہوا ہے علی ابن ابی طالب نے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ جیسے علی ابن ابی طالب نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی، فوراً رسول کائنات نے آپ کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا یا علی قد افلحوا بک وانت امیرہم، یہ مومن اس لیے کامیاب ہوں گے کیونکہ تو جو ان کا امیر ہے، اس لیے کامیاب ہوں گے یہ مومن۔ سلامت رہو، زندہ و سلامت، کیونکہ تو ان کا امیر ہے۔ اور یہ تو بچپنا ہے، وہی سیم دعویٰ جوانی میں، جوانی علی ابن ابی طالب کی، کسی عام کی نہیں۔ ممبر کوفہ پہ بیٹھے، مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں علی ابن ابی طالب۔ پھر جلال آیا علی ابن ابی طالب کو، علم کے سمندر نے لہر دی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو سنیت لی الوسادت وجلست علیہ، لو سنیت لی الوسادت وجلست علیہ، لحکمت بین اہل تورات بتوراتہم، بین اہل زبور بزبورہم، بین اہل الانجیل بانجیلہم، بین اہل القرآن بقرآنہم۔ علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں، لسان اللہ والی زبان بول رہی ہے۔ فرماتے ہیں اگر مجھے علی کے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے اور میں علی اس مسند قضاوت میں بیٹھ جاؤں، اگر تورات کو ماننے والے میرے پاس آئیں، تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ اور علی کا جواب اتنا حق ہوگا، اگر ان 4 کتابوں کو اللہ بولنے کی قوت دے دے، یہ 4 کتابیں بول کر کہیں گی جو علی نے کہا وہی حق ہے۔
سلامت رہیں آپ۔ یہ 4 کتابیں یہ چاروں کتابیں بول کر کہیں گی جو علی نے کہا وہی حق ہے۔ یہ کیوں دعوے کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب؟ جہاں سے میں نے ابتدا کی، کیوں دعوے کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے یہ دعوے کرنے کی؟ اس سے بڑھ بڑھ کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، پوچھو مجھ علی سے، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ علی چلا جائے، علی کو نہ پاؤ، پوچھو علی سے، سوال کرو۔ آخر کیا ضرورت پڑی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ دعوی سلونی کرنے کی، یہ دعوے کرنے کی؟ کوئی بھی آئے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ میں نے جب یہ سوال اٹھا کر تاریخ کا مطالعہ کیا تو تاریخ نے مجھے حسین جواب دیا۔ مجھے ایک اور دعویٰ ملا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غالباً کتاب کا میرے ذہن میں نام آ رہا ہے، کتاب کا نام بخاری شریف ہے، باب الغضب فی المواعظ میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے۔ صاحب بخاری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول کائنات بیٹھے ہوئے تھے، شمع رسالت کے پروانے گھیرے ہوئے تھے، اتنے میں 2 بندے آئے، 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک بندے نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا باپ کون ہے؟ یا رسول اللہ بتائیں میرا حقیقی باپ کون ہے؟ رسول کائنات نے کہا، صلوات پڑھ لیں بر محمد۔ بر محمد و آل محمد۔ پھر بعد میں یہ نہ کہنا، جب ایک مرتبہ مودت کی تار ٹوٹ جاتی ہے بڑی مشکل سے جوڑنی پڑتی ہے، پھر آپ نے کومنٹس کرنا ہوتا ہے خطیب پر، اپنا قصور نہیں دیکھنا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی علیہ۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، بندہ بڑے جذبات میں آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ بتائیں میرا حقیقی باپ کون ہے؟ میرا حقیقی باپ کون ہے؟ رسول کائنات نے بتایا تیرا حقیقی باپ فلاں ہے، کیونکہ نبی جانتے تھے، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ پھر جوش میں دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ میرا حقیقی باپ کون ہے؟ کہا تیرا حقیقی باپ فلاں ہے۔ اب مجمع میں سے بھی ایک کو جوش آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی تو تانے دیتے ہیں، آپ بتا دیں میرا حقیقی باپ کون ہے؟ کہا تیرا حقیقی باپ فلاں ہے۔ ادھر باتیں یہ چل رہی تھی، ادھر سے ایک بزرگ آیا جو امت کا زیادہ ہمدرد تھا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا نبی اللہ بس کریں، اب ان کے سوالوں کا جواب نہ دیں، حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں۔ اس وقت رسول کائنات کو جلال آیا، کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ بولیے گا میرے ساتھ، سب سے پہلے جو سلونی کا دعویٰ کیا وہ ہمارے رسول نے کیا، ہمارے رسول نے کیا سلونی کا دعویٰ، اور اسی جگہ پہ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ پوچھو مجھ محمد سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ اب یہ جو علی ابن ابی طالب دعویٰ کر رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ لوگوں کو پیغام دے رہے تھے، بھائی دیکھ لو جانشین وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا جیسے دعوے کر سکتا ہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جانشین وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا جیسا دعویٰ کرتا ہو۔ یہی وجہ تھی علی ابن ابی طالب نے دعوی سلونی کر دیا کہ پوچھو۔ پھر صرف علی ابن ابی طالب نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی ائمہ ہیں سب نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ میں کتابوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں،
ویسے بھی بھائی آتے رہتے ہیں اور کتابوں کے حوالے لے جاتے ہیں، کسی کو کسی بات پہ اعتراض ہو وہ حوالے لے سکتا ہے آ کر۔ میں ادھر ہی رات کو رہتا ہوں اور کوئی خطا بھی ہو گئی تو وہ درگزر کر دینا، میں عصمت کا دعوے دار بھی نہیں ہوں، میں گناہگار بھی ہوں، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ مل کر صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ صرف علی ابن ابی طالب نے نہیں، پھر علی کے 11 بیٹوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسی رسول کے وارث ہیں جس نے پہلے سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ بیٹھے تھے منبر پر ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام، چونکہ ان ہستیوں کے فضائل کم آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہیں، اسی طرح اپنی جلد کو پکڑا، اپنے بازو کی جلد کو پکڑ کر کہتے ہیں ھذا جلد رسول اللہ، ھذا لحم رسول اللہ، ھذا جلد امیر المومنین، ھذا لحم امیر المومنین۔ فرماتے ہیں یاد رکھو لوگو، یہ جو جلد ہے یہ جعفر صادق کی نہیں ہے، یہ رسول کائنات کی جلد ہے۔ یہ جو گوشت میرے اندر ہے یہ جعفر صادق کا نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا گوشت ہے۔ یہ جو جلد ہے صرف میری نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی جلد ہے۔ یہ جو جلد ہے یہ میری نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ یہ جو میرے اندر گوشت ہے وہ صرف جعفر صادق کا نہیں ہے، بلکہ یہ علی ابن ابی طالب کا گوشت ہے۔ اتنا کہنے کے بعد مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں کہ آپ کی جلد رسول والی جلد ہے، آپ کا گوشت رسول والا گوشت ہے، آپ کی جلد علی والی جلد ہے، آپ کا گوشت علی والا جو گوشت ہے؟ فرماتے ہیں بھائی دیکھو بتا اس لیے رہا ہوں، میں علی اور محمد کا بیٹا ہوں، میں بھی حق رکھتا ہوں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ پوچھو مجھ جعفر صادق سے، میں بھی یہ دعویٰ رکھتا ہوں۔ اور پوچھا بھی لوگوں نے جو لطف لینے کے لیے بیٹھے ہیں، بھائی علم میں بھی اضافہ ہو جائے، بات علمی بھی ہو اور لطف بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، ڈبل فائدہ لیں۔ ایک بندہ جس کا نام تھا ابو شاکر دیسانی، نتیجہ سنیے گا اس واقعہ کا، ویسے واقعات کم پڑھتا ہوں ہاں جن کا نتیجہ اہم ہو۔ ابو شاکر دیسانی یہ دہریہ مذہب رکھتا تھا۔ دہریہ ایک مذہب ہے جس طرح ہم مسلمانوں کا ایک مذہب ہے۔ دہریوں کا عقیدہ یہ ہے، دہری جو مذہب رکھتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کی کسی نے خالق نہیں کیا۔ یہ دہریہ عقیدہ رکھنے والا ابو شاکر دیسانی اس کا نام ہے، یہ چھٹے امام کے پاس آیا، آ کر ایک چیز سامنے رکھی، ایک بوتل تھی، بوتل میں وہ کیڑوں کی بھری ہوئی تھی بوتل، وہ اس نے اس طرح کیڑے بنائے تھے۔ یہ سنیے گا، تاریخ کے جملے ہیں، تھوڑا میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے اس نے اس بوتل میں گھوڑے کی لید اور پیشاب کو جم کیا، جم کرنے کے بعد اس نے دھوپ میں رکھ دیا، اس کو سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیا۔ جب سورج کی تپش اسے لگتی رہی، چند دن کے بعد وہ پیشاب ختم ہو گیا اور وہ بوتل کیڑوں سے بھر گئی۔ یہ اس بوتل کو اٹھا کر چھٹے لال ولایت کے پاس آیا۔ اب توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا زحمت دے رہا ہوں۔ اس کے ذہن میں سوال چل رہا تھا کہ میں جا کر جعفر صادق سے کہوں گا کہ ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، اور جعفر صادق فوراً ہی یہی کہیں گے رد میں، بھئی تو خالق نہیں ہے، یہ کیڑے تو خود بخود وجود میں آئے ہیں۔ جیسے جعفر صادق یہ کہیں گے یہ کیڑے تو نے خالق نہیں کیے، بلکہ یہ سورج کی حرارت کی وجہ سے خود بخود وجود میں آئے ہیں، فوراً میں جعفر صادق کو کہوں گا یہی تو ہم داہریوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے۔ یہ سوچ کر امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا
انا خالقھا، میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا ابو شاکر دیسانی کو، میں نتیجہ کے قریب آ گیا ہوں، ایک مرتبہ دیکھا ابو شاکر دیسانی کو، کہا سوچ لے کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا میں ان کو خلق کرنے والا ہوں۔ امام نے کہا پھر موقع دے رہا ہوں، تو کسی عام کے سامنے نہیں بیٹھا، دعوی سلونی رکھنے والے کے بیٹے کے سامنے بیٹھا ہے، پھر موقع دیتا ہوں، سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے۔ ابو شاکر دیسانی نے تیسری مرتبہ کہا میں ان کیڑوں کا خالق کرنے والا ہوں، میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تو ان کیڑوں کا خالق ہے مجھے بتا تو صحیح ان میں سے نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، اگر تو ان کیڑوں کا خالق ہے، تو نے ہی خلق کی ہیں، تو بتا تو صحیح ان میں سے نر کتنے ہیں، ان میں سے مادہ کتنے ہیں۔ نہیں جانتا تھا، چونکہ جھوٹا دعوے دار تھا، اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ جیسے اس کا سر شرم سے جھکا، امام علیہ السلام نے کہا ابو شاکر دیسانی اب ذرا سر اٹھا کر جعفر صادق کی آنکھوں میں دیکھ۔ جب اس نے سر اٹھایا، امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہوا انی اعلم عددہم وذاکرہم وانسا وآجالہم وامواتہم وارزاقہم۔ معصوم فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خالق کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ جعفر صادق کی جان ہے، میں ان کیڑوں کی تعداد بھی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں ان میں سے مذکر کتنے ہیں، میں جانتا ہوں ان میں سے مؤنث کتنے ہیں، میں جانتا ہوں ان میں سے کون سا کیڑا کب تک رزق پائے گا اور ان میں سے کون سا کیڑا کب مر جائے گا۔ ارے جاہل، اتنا کچھ جاننے کے باوجود جب میں ان کا خالق نہیں ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ سلامت رہیں جن کے ہاتھ بلند ہوئے۔ جب میں ان کا صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کو کہاں تھے ہم؟ یہی گھرانہ ہے جو قرآن کی طرح بے مثل ہے، یہی گھرانہ ہے جو وارث قرآن ہے۔ رسول کائنات کے بعد قرآن علی سے لیا گیا، یہ اصحاب کرام کی سنت ہے۔ بڑی ذمہ داری سے تاریخ کے اوراق سے کہہ رہا ہوں، یہ اصحاب کرام کی سنت ہے، چونکہ رسول کائنات فرما کر گئے تھے القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو، علی کی فضیلت پڑھنی ہو تو قرآن پڑھو۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، قرآن پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو، اگر فضائل علی پڑھنے ہوں تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اب دیکھا سب خاموش ہو گئے ہیں، وہ واہ واہ کہاں گئی؟ وہ تو میری محنت تھی، اب واہ واہ کریں آپ کی محنت ہوگی۔ بھائی قرآن کو پڑھا کریں، یہ علی ابن ابی طالب کی سنت ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے۔ نہیں سنتے اس منبر سے؟ علی ابن ابی طالب ایسے قاری قرآن تھے کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پہلا پاؤں رکھتے، قرآن کو شروع کرتے، دوسرا پاؤں جاتا قرآن ختم ہو جاتا۔ یہ بھائی اسی منبر سے آپ کو سنایا جاتا ہے۔ جب اس پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ یاد رکھ، قرآن غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کر، اور قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ سے سب سے پہلے شکایت کریں گی۔ 3 چیزیں سب سے پہلے اللہ انہیں موقع دے گا شکایت کا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ ان میں سے ایک علاقے کا عالم دین، علاقے کا عالم دین اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اللہ میں انہیں تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن یہ میرے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تھے، یہ مجھ سے کچھ حاصل ہی نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جو شکایت کرے گی وہ مسجد ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی مسجد کہ اللہ مجھے پیسے خرچ کر کے بڑی زیب و زینت کے ساتھ انہیں بنایا تو تھا لیکن میرے اندر عبادت کرنے ہی نہیں آتے تھے۔
مجھے انہوں نے ویران کر دیا۔ تیسری چیز جو بارگاہ الہی میں شکایت کرے گی وہ قرآن ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے ان کے پاس ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے غلاف میں لپیٹ کر میرا احترام کرتے ہوئے الماری میں رکھ دیا۔ بھائی صورت غلاف میں لپیٹ کر الماری میں سجا کر سالوں سال قرآن کو بند کر کے رکھ دینا، یہ قرآن کی شان نہیں، قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کی عزت کرنی ہے تو قرآن کو ہر روز صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اتنی بڑی فضیلت، کہا گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے سے ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ہم تنگ دست حال ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں غربت چھا گئی ہے، ہماری کچھ مدد کریں، بھائی لوگوں سے مانگنے کی بجائے اس راہ حل کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو ائمہ نے ہمیں دیا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ گھر میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کر، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص ایک عمل بھی سن لیں قرآن کا، جو خصوصاً بے روزگار اکثر ہو جایا کرتے ہیں، خصوصاً جن پہ غربت چھا جایا کرتی ہے، خصوصاً تنگ دست جو ہو جایا کرتے ہیں، خصوصاً جن کے گھر میں اولاد زیادہ ہوتی ہے، بھائی دیکھیں ہر روز مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب و عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سو جایا کر، پھر ایک ہفتہ مسلسل تو تلاوت کر، اگر سارے کے سارے قرضے اترنے شروع نہ ہو جائیں مجھے پکڑ لینا۔ صرف ایک ہفتہ تو تلاوت شروع کر، اگر تو تنگ دست حال ہوگا تیری تنگ دستی دور ہو جائے گی، غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا اگر تو نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ محمد دعوے دار ہیں نا ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں تو رسول کائنات کا اس فرمان کو نہ بھولیں۔ ہمارے رسول فرما کر گئے تھے القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ قرآن خوشبو ہے، قرآن پھول ہے تو علی اس کی خوشبو ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ، قرآن پھول ہے تو علی اس کی خوشبو ہے۔ قرآن اگر صامت ہے تو علی کتاب ناطق ہے، اگر قرآن مبین ہے تو علی امام مبین ہے، اگر قرآن میں سورہ حمد ہے تو علی صاحب لواء الحمد ہے، اگر قرآن میں جو بولنے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں، اگر قرآن میں سورہ آل عمران ہے تو علی فرزند حضرت عمران ہے، اگر قرآن میں سورہ یوسف ہے تو علی فخر یوسف ہے، اگر قرآن میں سورہ آل ابراہیم ہے تو علی فرزند حضرت ابراہیم ہے، اگر قرآن میں سورہ محمد ہے تو علی داماد محمد ہے، اگر قرآن میں سورہ نور ہے تو علی اللہ کا نور ہے، اگر قرآن میں سورہ نور ہے تو علی اللہ کا نور ہے، اگر قرآن میں سورہ یاسین ہے تو علی آل یاسین ہے، اگر قرآن کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اگر قرآن کو پڑھنا عبادت ہے تو علی علی کرنا عبادت ہے۔ حیدری پڑھا کر قرآن کو۔ جس امام حسین کو رونے کے لیے بیٹھا ہے، سر کٹ گیا اس حسین کا، نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی ہے حسین نے۔ اتنا ضروری ہے قرآن کا پڑھنا۔ اسی قرآن کی تبلیغ کے لیے امام حسین نے وطن کو چھوڑا ہے۔ عزادارو، کل میں نے 2 جملے سنے پڑھے،
آج مزید تفصیل سے میں ودا پڑھتا ہوں۔ نانا کی قبر پہ بیٹھے ہیں امام حسین، آج کھل کے رونا، شرم نہ کرنا۔ نانا کی قبر پہ بیٹھے ہیں امام حسین، رو بھی رہے ہیں، نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ دربار ولید سے واپس آ گیا ہوں نانا، نانا اب مجھے پیغام مل گیا ہے، نانا مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ نانا سلام ہے میرا ان سماعتوں کو جن کی ہائے نکل گئی ہے۔ نانا جس مدینہ کی گلیوں میں تو مجھے کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا، نانا تیرا حسین وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا جس مدینہ کی گلیوں میں تو میرا تعارف کرایا کرتا تھا، نانا حسین وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا میں آخری سلام کرنے آیا ہوں، نانا میں جانتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا، نانا میں کربلا میں مجھے مارا جائے گا، نانا اکیلا نہیں جا رہا، شرم نہ کرنا، ماتم کی تیاری کر، نانا میں اکیلا نہیں جا رہا، نانا زینب کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ عزادارو نانا کا سلام کرنے کے بعد امام حسین وہاں ہے جہاں بھائی حسن کی قبر تھی، آ کر کہتے ہیں بھیا حسن میرا آخری سلام ہو، بھیا حسن تیری قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، شرم نہ کر، ماتم کی تیاری کرتا، نانا بھیا حسن میں تیری قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھیا حسن میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزادارو بھائی کی قبر کا ودا کیا، آخر میں آئے ماں زہرا کی قبر پر۔ اب علماء کہتے ہیں جب نانا کی قبر پہ گئے تھے اس طرح چل رہے تھے جیسے عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، بھائی حسن کی قبر پہ آئے ایسے چل رہے تھے جیسے عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، لیکن جب ماں زہرا کی قبر کو دیکھا ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ ماں کے دامن کو لپٹ جاتا ہے، رو کر کہتے ہیں ماں زہرا تیری قبر کا آخری سلام کرنے آیا ہوں، ماں زہرا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزادارو جو رونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، قبر ہلنے لگی، قبر سے 3 جواب آئے۔ پہلا جواب آیا وعلیک السلام یا غریب العم، او ماں کا پردیسی بیٹا زہرا تجھے سلام کہتی ہے۔ دوسرا جواب آیا وعلیک السلام یا عطشان العم، او ماں کا پیاسا بیٹا زہرا تجھے سلام کرتی ہے۔ عزادارو تیسرا جواب بڑا دردناک تھا، مدینہ کی دیواریں کانپنے لگیں۔ تیسرا جواب آیا وعلیک السلام یا سحقان العم، او گھوڑوں کے قدموں کے نیچے روندا جانے والا حسین۔ حسین زہرا ماتم کر، حسین زہرا جانتی ہے تجھے کربلا میں مارا جائے گا، تیری لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ شرم کر کے نہ رونا، آج تسلی سے رونا ہے، سانس لے لے کر روتے آنا۔ عزادارو یہی اعلان کیا، ودا کرنے کے بعد امام حسین بنی ہاشم کی حویلی میں آئے، کہا جلدی سے سامان سفر تیار کرو۔ عزادارو ادھر سے سامان سفر تیار ہونے کا اعلان ہوا، ادھر سے رسول کائنات کی زوجہ ہیں جن کا نام ام سلمہ ہے۔ تاریخ کہتے ہیں عصا کا سہارا لیے ہوئے، کمر جھکی ہوئی جناب ام سلمہ کی، روتی ہوئی وہاں آئی جہاں امام حسین تھے، رو کر کہتے ہیں بیٹا حسین میں یہ نہیں کہتی تو سفر نہ کر، بس اتنا التجا کرتی ہوں کہیں اور چلا جا، کربلا نہ جانا۔ اماں کربلا کیوں نہ جاؤں؟ رو کر کہتی ہے میں نے تیرے نانا سے سنا تھا کربلا میں حسین کو پیاسا مارا جائے گا۔ رو کر کہتے ہیں اماں میں امام ہوں، میں جانتا ہوں کربلا میں مجھے مارا جائے گا، اماں میرے جوانوں کو مارا جائے گا۔ رو کر کہتے ہیں اماں اگر تو بھی کہے تو میں تجھے منظر دکھا دوں۔ ہاں بیٹا مجھے منظر دکھا۔ اب امام نے انگلیوں کو دراز کیا، جناب ام سلمہ نے دیکھا، امام نے تعارف کرانا شروع کیا، ذہن کو کربلا کے میدان میں لے جائیں۔ رو کر کہہ رہے ہیں اماں یہ سامنے جو ٹیلہ دیکھ رہی ہے؟ کہا ہاں دیکھ رہی ہوں اماں، اسی ٹیلے پر میرے اکبر کو برچھی لگی ہوگی، میرا اکبر تڑپ رہا ہوگا، اکبر کے قاتل ہنس رہے، ماتم کر کرو جو جوان بیٹھے ہیں، اکبر کے قاتل ہنس رہے ہوں گے۔ اماں فلاں ٹیلہ دیکھ رہی ہے؟ کہا ہاں دیکھ رہی ہوں اماں، یہاں میرے
میرے قاسم کو برچھی لگے گی، میرے قاسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اماں فلاں ٹیلہ دیکھ رہی ہے، کہاں بیٹا دیکھ رہی ہوں، اماں یہاں پر میرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے جو ماتم کے لیے بیٹھے ہیں، اماں میرے عباس کو مارا جائے گا، اماں میرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ اماں فلاں ریت کا ٹیلہ دیکھ رہی ہے، کہاں ہاں بیٹا دیکھ رہی ہوں، اماں یہاں پر میں ننھے اصغر کو لے کر آؤں گا، میں لوگوں سے کہوں گا میرا اصغر پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ اماں اصغر کو پانی نہیں ملے گا، 3 نوکوں والا تیر بڑا ہوگا، میرا اصغر چوٹ ماتم کر کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید زہرا آپ کے پر سے قبول فرمائیں۔ اماں یہ جگہ دیکھ رہی ہے، کہاں دیکھ رہی ہوں، اماں یہاں اصغر کو لے کر آؤں گا، اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، اماں اصغر کو پانی نہیں ملے گا، 3 پھلا تیر مارا جائے گا۔ اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہے، کہاں ہاں دیکھ رہی ہوں بیٹا، اماں یہاں پر تیرے حسین کو 13 ضربوں سے ذبح کیا جائے گا، اماں شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا، اماں ہر ضرب پہ مجھے جھنک دے کر کہے گا حسین اب عباس کو بلا، تیرا غازی کہاں گیا؟ ماتم کر، شرم کر کے نہ رو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کے پر سے قبول فرمائے۔ عزادارو یہی آخری سلام کیا۔ 28 رجب المرجب تاریخ کہتی ہے امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ تاریخ سنتے ہیں، صبر کر لیں، سانس لیتے ہیں، تاریخ سنتے ہیں، روتے آئیے گا۔ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ یہ میرا کہنا آسان تھا، آپ کا سننا آسان تھا۔ پتہ ہے اس حسین سے پوچھیں کہ جو بہن زینب کے ساتھ مدینے سے جا رہا ہو کیا گزری ہوگی امام پر۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکہ میں آئے۔ عزادارو پھر 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام مکہ میں رہے۔ 8 ذی الحجہ کو امام نے دیکھا اب کعبہ میں حسین کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا۔ عزادارو جو ماتم کے انتظار میں بیٹھے ہیں، 2 محرم کا دن تھا، امام کی سواری اس جگہ پہ آئی۔ اب امام چاہتے ہیں سواری چلے، لیکن سواری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ امام نے سواری کو تبدیل کیا، دوسری سواری بھی نہیں چلی۔ امام تیسری سواری پہ سوار ہوئے، تیسری سواری بھی نہیں چلی۔ عزادارو جب تیسری سواری نہ چلی، امام نے قدموں میں دیکھا، سواری جہاں سے قدم اٹھاتی ہے ریت سے خون نکل آتا ہے۔ رو کر کہتے ہیں عباس اس جگہ کی مٹی اٹھا کر مجھے دو۔ جناب عباس نے مٹی اٹھا کر دی، امام حسین نے خوشبو لی۔ رو کر کہتے ہیں عباس اسی جگہ پہ خیمے لگا دو، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب قید ہو جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب کا برقع لٹ جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں سکینہ کو تماچے لگے۔ اجرکم اللہ۔ ماتم کر کے رو، شرم نہ کر۔ جو ابھی تک نہیں روئے ان کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ خیمے لگ گئے، بنی اسد کو بلایا گیا۔ امام علیہ السلام نے کہا او بنی اسد کے لوگوں، 60,000 درہم میں امام حسین نے یہ زمین کربلا خریدی۔ خرید کر دوبارہ کہا او بنی اسد کے شریفو، یہ زمین میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ ایک بزرگ اٹھ کر کہنے لگا مولا اگر زمین ہمیں دینی تھی تو پھر خریدی کیوں تھی؟ رو کر کہتے ہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ دن بعد یوم عاشوراء ہم سارے مارے جائیں گے۔ جب قافلہ چلا جائے تم آنا ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ ایک مرتبہ ان جوانوں سے خطاب کیا، پھر رخ پھیرا امام نے ان مستورات کی طرف جو بنی اسد کی مستورات تھی۔ غربت دیکھیں علی کے لال کی، غربت دیکھیں زہرا کے لال کی۔ رو کر کہتے ہیں او بنی اسد کی مستورات، اگر تمہارے جوان حکومت کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کریں، تم پانی بھرنے کے لیے آنا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ جو ابھی تک ماتم نہیں کیا، آخر میں غربت امام حسین اتنی بڑھ گئی، بنی اسد کے بچوں کو دیکھا، بنی اسد کے بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اگر تمہارے بڑے
فوج کے ڈر سے ہمیں قتل کرنے، ماتم کر، ہمیں قتل کرنے نہ آئے، تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ریت کی مٹی اٹھا اٹھا کر ہماری لاشوں پہ ڈالنا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، ہمارے لاشیں ڈاف الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون ماتم حسین علیہ السلام.